السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 22، جوتوں پر مسح کرنے کے بجائے دونوں پاؤں کو دھونا۔ حدیث نمبر 132۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ان پر کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ حجر اسود، قلعہ، پتھر اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور آپ سبتی جوتے پہنتے ہو اور پیلا حجاب استعمال کرتے ہو۔ نیز مکہ میں دوسرے لوگ تو ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، مگر آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کے کونوں کو چھونے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں یمانی حجر اسود، رکن یمانی کے علاوہ کسی دوسرے رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، اور سبتی جوتیوں کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتیاں پہننے دیکھا جن پر بال نہ تھے، اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے، لہذا میں ان جوتوں کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ رہا زرد رنگ کا معاملہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حجاب لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے میں بھی اس رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر نہ اٹھتی، یعنی 8ویں تاریخ کو۔ فائدے: جوتوں پر مسح کرنے کی روایت ضعیف ہے، اسی لیے پاؤں دھونے چاہیے۔ دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ وضو میں اصل رنگوں کا دھونا ہے، نیز اگر مسح کیا ہو تو ید وضع فیہا کے بجائے ید وضع علیہا ہونا چاہیے تھا۔ حدیث نمبر 132، صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى